بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و صلی علی رسول الکریم۔ میرے قابل احترام بزرگوں دوستوں، میں بہت سال ہوئے ہیں کہ کوئی ایسے فنکشن میں آیا نہیں، اس سے تھوڑا سا اندر جو ہے نا وہ گڑبڑ سی ہو رہی ہے۔ بہرحال مجھے نہیں پتا، مجھے پتہ چلا ہے کوئی لیگ وغیرہ ہو رہی ہے، کیا ہے ایم ایس ایل، تو مجھے بھائی پتہ چلا کہ حسن بھائی نے یہ سارا ارینجمنٹ کیا ہوا ہے۔ تو حسن بھائی نے کہا کہ کوئی تھوڑی سی بات کر لیں۔ ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس مجلس میں اللہ کی بات نہ ہو وہ ایسی مجلس ہے جیسے مردے گدھے پہ سے اٹھی ہے۔ جس مجلس میں اللہ کی بات نہ ہو وہ قیامت کے دن حسرت کا باعث ہو۔ بس انسان کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھولنے والا بنا ہے، انسان نسیان سے بنا ہے، بھول جاتا ہے نا۔ میری ایک چھوٹی بچی تھی 3 سال کی، وہ مری تو چند سال بعد یاد بھی نہیں آتی، اب تو پتہ بھی نہیں تھی بھی، یعنی اللہ نے بھلا دیا۔ جو دکھ مجھے اور میری بیوی کو ہوا تھا پہلے دن، اگر وہ تھوڑا سا لمبا ہو جاتا تو شاید ہم رو رو کے مر جاتے، اللہ نے بھلا دیا۔ تو انسان بھولنے والا بنا ہے۔ ہم لوگ بار بار یاد دہانی کراتے ہیں لوگوں کو دیکھو ہم نے سب کچھ کرنا ہے، ہم زندگی گزارنے آئے ہیں، اور جیسے کشتی کے لیے پانی ضروری ہے، بغیر پانی کے کشتی چل نہیں سکتی، لیکن پانی کشتی میں آ گیا تو کشتی ڈوب جائے گی نا۔ ہمیں دنیا میں اللہ نے ایک بڑے امتحان کے لیے بھیجا نا۔ آپ کو پتہ بھی میں یورپ سے آ رہا ہوں، ابھی ایک سفر کر کے آ رہا ہوں، پورے یورپ کا حال بلا ہے۔ میں 2-3 سال پہلے کینیڈا گیا تھا، وہاں بھی بڑے برے حالات ہیں، یو ایس کے اپنے برے حالات ہیں، تو حالات سب جگہ ہی خراب ہیں، کہیں اچھے حالات نہیں۔ پاکستان میں بھی سیلاب اور طرح طرح کی پریشانیاں، روزانہ سینکڑوں فون آتے ہیں، کوئی کسی کا بچہ بیمار، کوئی مسئلہ۔ ابھی میں سینٹرل جیل میں گیا تو 2000 قیدیوں کی جیل ہے، 6000 قیدی موجود تھے، اور جب اللہ ناراض ہوتے کسی قوم سے تو اس میں لڑائی جھگڑے اور بیماریاں بڑھا دیتے۔ جس ہسپتال میں پیر رکھو وہ اوور لوڈڈ ہوتا ہے، 3 مہینے ڈاکٹروں کے پاس جگہ نہیں ہے مریض دیکھنے کی، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم ایک چیز بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ قرآن ایک سچی کتاب ہے۔ میں ایک بچے سے ملا، اس نے 35 ڈیز میں قرآن حفظ کیا ہوا تھا۔ ایک میریکل ہے، یہ ہو نہیں سکتا نا۔ یہ صرف واحد قرآن کی کتاب ہے، اور اس بچے کو عربی کا ایک لفظ نہیں آتا، بغیر کسی زبان کو جانے یاد کر لینا یہ پاسبل نہیں ہے کسی بھی کتاب کے لیے۔ قرآن واحد کتاب ہے، 35 ڈیز میں بچے نے قرآن پورا یاد کر لیا۔ یہ ایک میریکل ہے نا، وہ سچی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات فرماتے ہیں قرآن میں کہ دنیا میں ہم نے تمہیں صرف ایک امتحان کے لیے بھیجا ہے، ایک ٹیسٹ ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَعَ الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ہم نے دنیا میں تمہیں ایک ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہے۔ کیا ٹیسٹ ہے؟ بڑا عجیب ٹیسٹ ہے، آپ کو بتاؤں۔ ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے، اور ظاہر ہے آپ لوگ جو ہے وہ کھانا وانا ابھی ہوا ہے یا نہیں؟ ابھی ہونا ہے نا، پھر تو بات کر سکتے ہیں، ورنہ نیند بہت آتی ہے۔ 3 آدمی وہ جو ہے نا وہ کووڈ کے زمانے میں میری طرح کے داڑھی والے تھے، تو داڑھی والے ذرا کھاتے جا رہے ہیں کیونکہ داڑھی کی الگ ڈائٹ ہے نا، ایک تو جسم کی ایک داڑھی کی۔ تو وہ گئے، کووڈ کے زمانے رمضان تھے، تو دکانیں ساری بند تھیں۔ خیر 3 پہلوان میرے ٹائپ کے آدمی، ایک ملا چرغا۔ اب انہوں نے کہا یار یہ ایک چرغا 3 کیسے کھائیں گے، صبح روزہ رکھنا ہے، ایسا کرتے ہیں 1 کھا لے 2 بھوکے رہیں گے تاکہ ایک تو مزہ کر لے۔ انہوں نے تینوں بیچارے ایسے کہا ٹھیک ہے کیا کریں، کہ ایسا کرتے ہیں ہم ایک پلان کرتے ہیں، جس کو رات کو اچھا خواب آئے گا وہ کھا جائے گا، باقی 2 بھوکے رہیں گے، ڈن۔ تو ان تینوں سو گئے۔ صبح پہلے کو خواب آیا، وہ ذرا چھوٹا کھلاڑی تھا، اس کہا مجھے بڑا اچھا خواب ہے، ایک فرشتہ مجھے آیا، صبح اٹھو۔ میں کہا کہاں جانا ہے؟ کہا تمہیں میں دنیا کی سیر کراؤں۔ وہ مجھے امریکہ لے گیا، کینیڈا لے گیا، وینکوور لے گیا، لاس اینجلس لے گیا، بڑا مزہ آیا۔ وہ کہا ماشاءاللہ۔ کہا چلو چرغا میرا ہو۔ دوسرا ذرا اور اچھا کھلاڑی تھا، اس نے کہا میرا خواب مت پوچھو، میرا خواب ایسا تھا، ایک فرشتہ ہے، اس نے کہا تمہیں جنت کی سیر کراؤں۔ جنت میں لے گیا، فردوس میں، شراب کی نہریں، دودھ کی نہریں، ہورے ہورے اور زبردست۔ کہا چرغا میرا ہوا۔ تیسرا بہت تیز تھا، وہ شاید آفریدی تھا، تو کہا مجھ سے تو مت پوچھو۔ کہ کیا ہوا؟ کہ میرے پاس فرشتہ ہے۔ کہ اٹھو۔ کہ کیا ہوا؟ کہ کچن میں چلو۔ کہ خیریت؟ کہ چلو کچن۔ ڈنڈا لیا، میں اٹھا کچن، کا فریج کھولو، مجھے فریج کا کھاؤ چرغا۔ کہ میرے دوست کا کھاؤ چرغا، میں سارا چرغا کا ظالم ہم سے نہیں پوچھا کہ میں آیا تھا تم امریکہ میں تھے، تم جنت فردوس میں۔ تو یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے کھانے کی وجہ سے جو ہے نیند آتی ہے نا کھانے کے بعد بہت۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک امتحان، میں ایک زندگی گزار کے آ رہا ہوں جو اس نے شہزاد روئی نے بھی دیکھی ہوگی، شاہد تو ماشاءاللہ سب یہ سپر سٹارز ہیں، میں تو بہت آرڈنری تھا اپنے گیم میں۔
لیکن میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، ایکٹرز کو، سنگرز کو، بہت ساروں کے ساتھ بھی رہا ہوں، ابھی بھی پھر رہا ہوں ساری دنیا میں۔ میں نے باہر ملک میں امریکن پولیس سے بھی میں نے بات کی، برٹش پولیس سے، امریکن آرمی، سب سے ملاقاتیں ہوئیں۔ ابھی میں آسٹریلیا گیا تو امیگریشن پہ وہ مجھے پہچان گیا، تو میں نے کہا بھی میں آئی وانٹ ٹو کمزریٹ شین وان کی ڈیتھ پہ، تو اس نے ہاں دیکھو چلا گیا۔ تو ساروں کو دیکھا، آپ دیکھو نا شین وان کرکٹنگ ورلڈ میں 5 ٹاپ کھلاڑیوں میں تھا نا، بیچارے کا اینڈ کس طرح ہوا نا، اٹھ ہی نہیں پایا بیچارہ، اور کیا حالات تھے مجھے پتہ ہے۔ تو میں ایک بڑی دنیا دیکھ کے آ رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک چیز سمجھائی جو قرآن میں ہے، کہ انسان کی 3 چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ نے سر میں دی ہے نا، ایک عقل، ایک آنکھ اور کان۔ عقل، آنکھ اور اچھا، انسان کی سر کی عقل بہت کمزور ہے، بہت ویک ہے۔ کسی بکری کو آپ گوشت نہیں کھلا سکتے جتنا مرضی بھوکی ہو، کسی شیر کو گھاس نہیں کھلا سکتے جتنا مرضی بھوکا ہو، لیکن پڑھا لکھا سمجھدار دیندار انسان شوگر کا مریض ہو، افطاری میں سارے گلاب جامن کھا جائے گا، اس سے کنٹرول نہیں ہوتا نا۔ تو انسان یہاں سے ناقص ہے، کمزور ہے، اللہ نے اس کو کمزور بنایا نا۔ انسان کی سینگ بہت ویک ہے۔ ہم ملاوی میں تھے تو ایک سیگل کو سیٹی مارتا تھا، وہ سیگل اڑتی ہوئی آتی تھی اور ہم مچھلی اوپر پھینکتے تھے، وہ وہاں سے آواز بھی سنتی تھی اور مچھلی کو پانی میں جانے سے پہلے پکڑ لیتی تھی۔ یہ جتنی مخلوق ہے انسان سے یہاں سے بہت تیز ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں میں نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا۔ انسان کس چیز سے خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی 3 چیزیں اس کے دل میں بھی ڈالی ہیں۔ یہاں ایک دل کی آنکھ ہوتی ہے، ایک دل کے کان اور ایک دل کی عقل۔ یہ جو چیز ہے، یہ چیز اس کو کھولنے کے لیے ایک محنت ہے جس کے لیے اللہ نے دنیا میں ہمیں بھیجا، اور یہ ٹیسٹ ہے۔ اب میں آپ کو ٹیسٹ بتاؤں کیا ہے نا، جو اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں، جو ہمیں دکھ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا، سود سے مال گھٹتا ہے، سود سے مال گھٹتا ہے۔ میں نے $1 ملین امریکہ میں بینک میں رکھوا دیا، سال بعد مجھے $1 لاکھ نفع ہوا۔ میری بیوی نے کہا مبارک کو نفع ہوا ہے، میں نے بینک میں دیکھا نفع ہوا ہے، میں وہاں گیا بینک سے $1 لاکھ نکالے، ابھی بھی $1 ملین پڑا ہوا ہے، میں دیکھ رہا ہوں نفع گن بھی رہا ہوں، میرے بچوں نے گنا۔ اللہ کہہ رہے ہیں سود سے مال گھٹا، میں اللہ کیسے مان لوں سود سے مال گھٹ رہا ہے؟ میرے ہاتھ میں پیسے پڑے $1 لاکھ زیادہ، آپ کہہ رہے ہو گھٹ رہا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یوربس صدقات، صدقے سے مال بڑھتا ہے۔ میں نے $1 لاکھ میں سے $50,000 صدقہ کیا، میرا مال کم ہو گیا، بیوی نے دیکھا، بچوں نے دیکھا، میری نالج نے، میری آنکھ نے دیکھا، میری عقل کہہ رہی ہے مال کم ہو، اللہ کہہ رہے ہیں مال بڑھ رہا ہے۔ یہ ایک ٹیسٹ ہے ہمیں جو اللہ نے دیا ہے کہ یہ آنکھ، یہ کان اور یہ عقل، اس کو کھول لو تمہیں کچھ اور نظر آئے گا، اور اس کو کھولنا یہ کائنات کی سب سے مشکل محنت ہے۔ یہ اتنا ڈیسیٹ ہے آنکھوں کا، اتنا یہ دھوکہ ہے۔ اور یہ کیوں ہوا تھا کہ جب ابلیس نے اللہ سے بات کی اور ابلیس کو اللہ نے کہا سجدہ کر آدم علیہ السلام کو، اس نے کہا میں نہیں کرتا، اور اللہ نے کہا دفع ہو جائے یہاں سے، قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، دفع ہو جا مردود یہاں سے، اور قیامت تک تیرے منہ پہ لعنت۔ تو اس نے اللہ سے کہا قال رب فانظرنی إلى يوم يبعثون، اے میرے اللہ مجھے قیامت تک کا مہلت دے دے، میں لوگوں کو گمراہ کروں۔ اللہ نے کہا جا تجھے مہلت دے دی، جا تو کر جو کرنا ہے۔ اس نے اللہ سے کیا کہا میں کیا کروں گا؟ قال رب بما اغویتنی لأزیننہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، اے اللہ جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں تیری ساری مخلوق کو گمراہ کروں گا، ان کو دنیا خوبصورت بنا کے دکھاؤں گا۔ گاڑی نہیں خریدیں گے 1 مہینے کا مزہ، اس کو بدلو، موبائل 1 مہینے کا مزہ، اس کو بدلو، دنیا کی کوئی چیز لے لو جو مرضی آپ کو پسند ہو۔ میں سب سے گزر کے آ رہا ہوں، چند دنوں کا مزہ ہے، وہ مچھر کاٹتا ہے نا، کھجلی ہوتی ہے، اس وقت کھجلی کرتا ہے، وہ زخم کرتا ہے نا۔ اس شیطان نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں بھی تیری قسم کھاتا ہوں کہ میں تیرے بندوں گمراہ کروں گا، ان کو دنیا یہ خوبصورت بنا کے دکھاؤں گا، اور جو اس دنیا، کیونکہ دنیا یہاں سے تو اچھی لگتی ہے، میں بھی ڈبکی مار کے آ رہا ہوں، لیکن جس کی یہاں کھلی ہو نا آنکھ، جس کا عقل یہاں کھلی ہو اور جس کے کان کھلے ہوں، تو اللہ کی قسم کھا رہا ہوں میں کہ انسان کبھی بھی، جو آج حالات ہیں بہت برے ہیں اور سب طرف پریشانی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا قریہ، اے میرے نبی اس بستی کی مثال بیان کیجئے، کانت آمنۃ مطمئنہ، بڑی امن اور اطمینان میں تھی، یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، ہر جگہ سے ان کو رزق آ رہا تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں سے کفر کر دیا۔ اللہ کی نعمتوں سے کفر کیا ہے؟ بہت میں آپ کو سمپل، مجھے آتی بھی نہیں بات، بہت سمپل بات بتا رہا ہوں۔ اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی، آنکھ، ہاتھ، کان۔ میں ایک لڑکے سے ملا، اس کے دونوں انگوٹھے خراب تھے، میں کہا تم کیا کرتے ہو؟
کہا سعید بھائی جب اپنا ناڑا کھولتا ہوں نا میری ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے, میرے ہاتھ نہیں چلتے. میں کینیڈا میں ایک لڑکے سے ملا 21 سال کا, 2 بڑی بوتلیں ہاتھ میں تھیں 10-10 لیٹر کی. کیا کہتے سعید بھائی اللہ نے میرا تھوک ختم کر دی, مجھے تھوک نہیں آتا. تو اللہ نے کتنی نعمتیں دی. اللہ نے کہا یہ امتحان کیا ہے, ہم نے تمہیں دونوں راستے دکھائے. اچھا یہ نہیں مجھے پتہ نہیں تھا. اللہ فرماتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا, کہ ہم نے تمہیں شکر والا راستہ بھی دیا, کفر بھی. شکر کا راستہ کیا ہے, جو اللہ نے تمہیں ٹیلنٹ دیا ہے, جان مال وقت, اس کو اللہ کے حکموں پہ لگاؤ, اور جو مال جان وقت تمہیں دیا ہے اس کو اللہ کے حکموں کے خلاف لگاؤ. اس کو کفر کہا ہے قرآن نے. اللہ کی یہ نعمتیں جہاں اللہ نے کہا وہاں لگاؤ, مال کو, جان کو, اپنی ٹیلنٹ کو وہاں لگاؤ, یہ ہے شکر. اور اپنی مرضی پہ لگانا, میرا مال ہے, میری جان ہے, جہاں میں چاہوں لگاؤں, اپنی مرضی. اس لیے قرآن نے یہ کہا ہے کہ شیطان نے قبر پرستی نہیں کی تھی, بت پرستی نہیں کی تھی, اس نے نفس پرستی کی تھی. افرائیت من اتخذ الہ ہواہ, اس شخص نہیں جانتے جس کے اندر میں داخل ہو گئے, اس نے میں کو خدا بنا لیا. یہ میں, میری مرضی, جیسے میں زندگی گزاروں, میری مرضی جہاں مال استعمال کروں. تو ہم بہت بڑے امتحان میں, جس کو ساری کائنات نے انکار کر دیا کہ اللہ ہم یہ امتحان نہیں اٹھا سکتے. اور آگے حالات ہم ساری دنیا کے ہمارے سامنے ہیں, ساری دنیا کے حالات خراب ہیں, اور حالات کوئی مائیکل حال صحیح نہیں کر سکتا. جتنے آئیں گے وہ ایسی. ہم نیوزی لینڈ گئے, بائی روڈ اینڈ تک گئے, وہاں سمندر آ گیا, ختم ہو گیا. تو وہاں سے سمندر تھا, آگے آسٹریلیا اتنے مائلز, یو ایس اتنے مائلز, آخری ٹاؤن کا نام تھا بلف, دھوکہ. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں دنیا ایک نظر کا دھوکہ, متاع الغرور, متاع قلیل. یہ تھوڑا سا مزہ ہے. تم نیا مکان بناؤ گے 3-4 مہینے کا مزہ, نئی گاڑی لوگے 2-3 مہینے کا مزہ, نیا سیل فون 1 مہینے کا مزہ. یہ دنیا عارضی مزہ ہے, اور ایک مزہ آنے والا موت کے بعد جو کبھی ختم نہیں ہوگا. آپ سب سے گزارش ہے سب کچھ کرو, لیکن یہ تو سیکھ لو, یہ سمجھ لو, کیونکہ ہم نے مرنا ہے. روزانہ 2 لاکھ آدمی مرتے ہیں, واپس کوئی نہیں آنا. اور اللہ فرماتے ہیں جب گنہگار مرے گا نا تو وہ کہے گا, دیکھتے ہی جب مرے گا تو یہ سین بند ہو جائے گا, وہ کھل جائے گا. تو وہ کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون, اے میرے رب میں نے دیکھ لیا, میں نے سن لیا, مجھے ایک دفعہ واپس بھیج دے, اب میں گڑبڑ نہیں کروں گا. تو ایک یاد دہانی آپ کو میں کرانے آیا ہوں. ہم سب نے مر جانا ہے, واپس کبھی نہیں, قبر میں اکیلے. قیامت کے ایک دن 50,000 سال کا ہے, 50,000 سنہ, اور ہم سب نے دیکھنا ہے. اس دن اللہ ہم سے پوچھیں گے بتاؤ تمہیں دنیا میں کیوں بھیجا تھا. ایک گزارش آخری یہ ہے, دیکھو کامن بات کر رہا ہوں. اب آپ قرآن اٹھا کے پڑھیں نا تو آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کو کیسے اللہ تعالیٰ نے پانی کو طوفان سے مار دیا. نبی اپنا کام کرتا تھا, مار دیا. قوم عاد آئی, اللہ نے ہوا چلائی, سب کو مار دیا, کوئی ویپن استعمال نہیں ہوا, کوئی فوج استعمال نہیں. قوم سمود آئی, اللہ نے ایک چیخ مروائی, سارے کو کلیجے پھاڑ دیے, کوئی ویپن استعمال نہیں ہوا. بدر میں 1000 فرشتے اترے اور سب کا مارا ماری کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ہاتھ نہیں لگا. میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ ہم سے ایک ڈیمانڈ کریں. کتنی خوبصورت آیتیں ہیں, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جو یہ کہہ دے اللہ میرا رب ہے, میرا رب اللہ ہے, اور اس پہ ڈٹ جائے, بس اللہ میرا رب ہے. اچھا اللہ دوسری جگہ فرماتے ہیں جو یہ کہے گا اللہ اس کا رب ہے, اس پہ ڈٹے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کیا تم گمان کرتے ہو تم نے اللہ کو رب بنا لیا, اب اللہ تمہارا امتحان نہیں لگا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اللہ امتحان میں ڈالے گا 100%. دنیا ہے ہی ٹیسٹ. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, میں تمہیں موت زندگی میں نے کیوں بنائی ہے؟ تمہارے امتحان کے لیے کہ دیکھوں کہ تم میں عمل بنا کے کون آتا ہے. تو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں جو اللہ کو رب بنا لے اس پہ ڈٹا رہے. نہیں اللہ اب تو میں جھوٹ نہیں بولوں گا, یا اللہ میں 2 نمبری نہیں کروں, تو میرا رب ہے, تو 24 گھنٹے مجھے دیکھ رہا ہے, میرے شارک سے قریب ہے. جو اللہ کو رب بنا لے اس پہ ڈٹا رہے. اور چند مجھے جب میں اس طرف دین کی طرف آیا ہوں 2-3 سال حالات مجھ پہ بھی آتے ہیں, لیکن میری گیدرنگ اتنی اچھی تھی نیک لوگوں کی, انہوں نے مجھے سمجھایا, قرآن سنایا, حدیثیں سنائی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, انبیاء کی سنائی, تو مجھے تسلی ہوئی بھائی یہ پہلے بھی ہو چکا ہے. جیسے آدمی پہ بیٹ پیچ آتا ہے کرکٹ میں تو سینئر پلیئر آ کے بتاتا ہے سب کے ساتھ ہوتا ہے بیٹ پیچ, کوئی مسئلہ نہیں, اس طرح کھیلو اس طرح. تو مجھے انہوں نے بتایا کہ کوئی مسئلہ نہیں آتا ہے, وہ ٹیسٹ ضرور آتا ہے. لیکن اللہ یہ وعدہ کر رہے ہیں جو اللہ کو رب بنا لے اس پہ ڈٹا رہے. اور اللہ کو رب بنانے کا مطلب کیا ہے؟ انسان اللہ کا بندہ ہے. عبد کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ عبد, پیروں کے نیچے جو مٹی آتی ہے اس کو عبد کہتے ہیں. عبد کس کو کہتے ہیں؟ 24 گھنٹے کا کسی کا غلام. اللہ کہہ رہے ہیں جتنا دیر, دیکھو نا, میں پتہ نہیں شاید بھی ساتھ میرے بیٹھا تھا, جنرل ہمایوں صاحب کے یہاں گئے تھے نا جب کور کمانڈر,
ایک آدمی سولی نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کے کپتان عمران خان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کہا بہت اچھا انسان ہے اور مجھے تو انہوں نے بڑی فیور کی ہے، ایز اے انسان میں ان کو جانتا ہوں، میں سیاست پڑھتا نہیں، ٹی وی دیکھتا نہیں، اخبار میں پڑھتا نہیں، مجھے نہیں پتا کیا کر رہے ہیں۔ کہہ رہے جب سے وہ آئے معیشت تنگ ہو گئی ہے۔ میں کہا یہ بات نا آج سے 3 سال پہلے جب میاں صاحب تھے تب بھی لوگوں نے مجھ سے کہا، اور جب فلاں تھے تب بھی کہا ہے۔ میں کہا ان لوگوں کا معیشت سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہے، آپ کو غلط دکھ رہا ہے، آپ غلط دیکھ رہے ہو۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جب تمہارے جسم کی اعضاء اللہ کی نافرمانی، آنکھ حرام دیکھے گی، کان حرام سنیں گے، زبان حرام بولے گی، جب تمہاری یہ جسم کے اعضاء اللہ کے حکم توڑیں گے میں تمہاری زندگی برباد کروں گا، مال کے ساتھ برباد کروں گا، ان آنکھوں سے میں 30 سال دیکھ کے آ رہا ہوں، حکومت کے ساتھ برباد کروں گا جیسے فرعون نمرود کو برباد کیا، مال کے ساتھ قارون کو برباد کیا، طاقت کے ساتھ قوم عاد کو برباد کیا، بزنس کے ساتھ قوم شعیب کو برباد کیا، زراعت کے ساتھ قوم سبا کو برباد کیا۔ میں تمہیں یہ نہیں کہ غربت میں تمہیں نعمتیں دے کے برباد کروں گا جب تم اعضاء کو اپنی مرضی پہ چلا، آنکھ سے حرام دیکھو۔ اللہ نے آنکھ کے لیے حرام بتایا نا، ڈیزل گاڑی میں پیٹرول ڈالنے گاڑی خراب ہو جائے گی۔ یہ جتنی بیماریاں بھی آ رہی ہیں جو اور آگے آنے والی کتابوں میں، یہ سب اللہ کے نبی نے کہا فحاشی کی وجہ، تم فحاشی چھوڑ دو اللہ بیماریاں ختم کر دے۔ اور میں آپ کو قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، آپ ایک حرام چھوڑو، آپ کے دل میں جو سکون ملے گا آپ سوچ نہیں سکتے۔ لوگ کیا کیا دوائیاں لیتے ہیں، کیا کیا چیزیں لیتے ہیں سکون کے لیے۔ میں ابھی میں یورپ سے ہو کے آ رہا ہوں، جو ملے میرے دل میں بے چینی ہے، مجھے کوئی دوائی دے دیں مجھے سکون نہیں ملتا۔ میں نے کہا آؤ ہمارے ساتھ آپ کو بتائیں۔ تو میرے بہنوں بھائیوں ایک گزارش اللہ کہتے جو اللہ کو رب بنا لے اور اس پہ ڈٹا رہے، جب یہ مرے گا نا تو اس کو لینے فرشتے آئیں گے، اور حدیث میں آتا ہے 500 فرشتے آئیں گے، خوشخبریاں سنائیں گے۔ یہ ڈرے گا آگے سے اور غم کھائے گا پیچھے کا، کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، مت ڈر جو آگے آنے والا ہے، مت غم کر جو پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے، تجھے وہ جنت دکھاتے ہیں جس کا نبیوں نے وعدہ کیا تھا۔ پھر وہ پتہ کیا کہیں گے، نحن اولیاءکم فی الحیاۃ الدنیا فی الآخرہ، ہم تیرے ساتھ دنیا میں بھی ہوتے تھے، تیری مدد کرتے تھے، اب ہمیشہ ہم تیرے ساتھ رہیں گے۔ جو اللہ کو رب بنا لیتا ہے دنیا بھی ان کی فرشتے مدد کرتے ہیں، سارا قرآن اس سے بھرا ہوا ہے۔ تو اللہ کو رب بنانا، اپنی زندگی کو ٹھیک کرنا، میرے دوستو یہ ساری کائنات اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے۔ میری ایک گزارش آپ سے ایک سوال ہے، کبھی سوچنا، مجھے 37 کی ایج میں کسی نے مجھ سے پوچھا تھا، ایک آدمی نے، اور وہ نیا ریورٹ مسلم تھا، اس نے کہا تم نے کیا پڑھا ہے؟ میں نے کہا کمپیوٹر سائنسز پڑھی ہے۔ تو تم کیا کرتے؟ میں کرکٹر ہوں۔ وہ کہا کرکٹ سیکھی تھی؟ میں کہا سیکھا۔ کمپیوٹر سائنس میں سیکھی۔ وہ کہا تبھی انسان بننا بھی سیکھا؟ میں کہا نہیں، یہ تو نہیں پتا کیسے ہوتا ہے۔ انسان بننا بھی سیکھنا ہے، اور کائنات کا سب سے مشکل کام انسان ہے۔ انسان بن جاؤ، اللہ کہہ رہے ہیں ساری کائنات کہ انسان کائنات کی سب سے خوبصورت ترین چیز ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، میں آپ کو کنفرم بات بتا رہا ہوں، جیسے کرکٹ گراؤنڈ کے بغیر کھلاڑی نہیں بن سکتا، ہوائی جہاز کے بغیر پائلٹ نہیں بن سکتا، سوئمنگ پول کے بغیر سوئمر نہیں بن سکتا۔ یہ کنفرم بات بتا رہا ہوں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں زمین میں جو پہلا گھر میں نے بنایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا ھدی للعالمین، وہ مسجد حرام مکہ رکھا تاکہ لوگوں کو برکتیں مل جائیں، ہدایت مل جائے۔ انسان بننے کی جگہ بس مسجد ہے اور کوئی بھی نہیں، یاد رکھنا۔ بغیر گراؤنڈ کے کرکٹر نہیں بن سکتا، گھر میں نالج حاصل کر سکتا، بہت نالج ہوگی۔ بغیر سوئمنگ پول کے سوئمر نہیں بن سکتا۔ اللہ کی قسم بغیر ہی مسجد کے کوئی انسان نہیں بن سکتا۔ فرمایا جیسے مچھلی کے لیے پانی ہے، انسان کے لیے مسجد ہے۔ جیسے مچھلی کی روزی پانی میں، انسان کی ساری روزی پانی کے اندر ہے۔ اور روزی میرے دوستو سکون، چین، اطمینان، اچھی بیوی، نیک اولاد، صحت، یہ بے خوف زندگی۔ اللہ فرماتے ہیں روزی کا ہے، اور فی السماء رزقکم وما توعدون، وہ آسمانوں میں، تم نیچے سائے میں خوار نہ ہونا۔ آج ہم ٹوٹیوں، پانی ٹینکی میں ہے، ہم ٹیپس میں خوار ہونے ہیں۔ روزی کا ہے اللہ کے پاس، آسمانوں میں ہے۔ اعمال میں 5 لفظ ہوتے ہیں، مال، ہمیں مال چاہیے نا، اعمال، الف اینڈ ٹھیک کر، آگے مال ہی مال ہے۔ اللہ نے اعمال کے اندر مال بھی رکھا ہے۔ اپنے اعمال ٹھیک کر لو، اللہ کو رب بنا لو۔ 3 کا ہے کام تم کرو، مساجد کو 24 گھنٹے آباد کرو، سب کو نمازی بناؤ، سب کو زکوٰۃ لینے والا بناؤ، اللہ اپنے علاوہ سارے ڈر تمہارے اندر سے نکال دے گا۔ تو اس لیے ایک پیغام دینا تھا، اللہ نے ہمیں دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب یہ سب عورت مرد کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب مل کے اس کی فکر کریں کہ میں بھی اللہ کو پہچان لوں۔ اور یہ ساری کائنات 6 بلین لوگ ہیں، امریکہ میں بہترین لوگ ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، یورپ میں بہترین لوگ ہیں، لیکن ان لوگوں کو بیچاروں کو مسلمان تو پتہ، اسلام نہیں پتہ۔ تو کیونکہ نبی اب کوئی نہیں، آنا نہیں، قرآن نے ہمیں ذمہ داری لگائی ہے کہ اب اس امت نے
قیامت تک کے لوگوں کو جا کے یہ پیغام پہنچانا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قیامت کے دن ظالم اپنا ہاتھ کھائیں گے، یوم یعض الظالم علی یدہ، قیامت کے دن ظالم اپنا ہاتھ چبا جائے گا، کہے گا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش رسول کا راستہ اپنا لیتا۔ پھر رسول کا راستہ کیا؟ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میں تو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یہ میرا راستہ ہے، اور جو مجھ پہ ایمان لاتے ہیں ان کا بھی راستہ۔ تو آپ سے گزارش ہے، جیسے ماشاءاللہ ابھی یہ ورلڈ کپ میں کتنے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اللہ نے ورلڈ کپ کو ذریعہ بنایا۔ ہاشم معاملہ ہمارا کرکٹر ہے، کیسا زبردست شاہد جانتا ہے، کتنے لوگوں کو اس نے کلمہ پڑھا ہے۔ ایک ہندو خاندان، اس کے ہاتھ پہ اس کا اسکورر ہے، پورا خاندان مسلمان ہو گیا۔ محمد یوسف کتنے لوگوں کا ذریعہ بنا۔ تو آپ میں اللہ نے بہت ٹیلنٹ دیا، جو کرنا ہے کاروبار کرو، حکومت جو مرضی چلاؤ، اللہ کو ساتھ لے لو اور نبی کا کام اپنا کام بنا لو، اللہ دنیا ہی جنت بنا دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔